شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب جولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ 20ویں صدی نے جہاں ظلم و استبداد، سامراجیت کا عروج، سوشلزم کا ارتقاء، جدید الحاد کی ابتدا، کمیونزم، فیوڈلزم اور کیپٹلزم کی ارتقاء دیکھی، وہیں اس صدی نے تاریخ انسانی کے اہم ترین واقعات و شخصیات کا مشاہدہ بھی کیا۔ 20ویں صدی نے عالمی سامراجی نظام کو شکست و ریگ سے دوچار ہوتے بھی دیکھا اور اسلامی تحریکات کا ارتقاء بھی۔ دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے روح رواں، 20ویں صدی کے مجدد، شمع رسالت کے پروانے، قندیل امت کے محافظ، علم و فکر کی مشل، فہم و ادراک کے کوثار، عزم و عمل کے پیکر، صدیق و عمر کے مستانے، عثمان و علی کے دیوانے، حیدر کرار کی تلوار، مصطفی افکار کے علمبردار، طارق و قاسم کی یلغار، ایوبی و غزنوی کی پکار، صبر و جرت کے کوہسار، اسلام کی غیرت و شوکت کے علمبردار، الہ کلمت اللہ کی عملی تصویر، عالم متین، صاحب تفہیم، قرآن و سنت کے ترجمہ، گنجینہ علوم فرقاں، خادم دین حنیف، سید ملت بیضا، سرمایہ ملت مرسل، حق شناس و حق بین، شاہکار لم یزل، حامل اخلاق اعلیٰ سید ابو العالیٰ المودودی رحمہ اللہ علیہ نے اسی صدی کے آغاز میں ستمبر 1933 میں اورنگ آباد میں آنکھ کھولی۔ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی طرح مولانا مودودی نے بھی اسلام کو محض رسم و رواج، مناقب و فضائل اور اقدار و روایات تک محدود رکھنے کی بجائے اسلام کو بطور نظام اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنے کے حامی تھے۔ دنیا میں اسلامی افکار کی موجودہ پذیرائی مولانا مودودی، شیخ حسن البنا، سید قطب شہید اور علامہ محمد اقبال کی فکری مساعی کا نتیجہ ہے۔ 20ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، دنیا بھر میں اسلامی ریاستیں سامراجی نظام کے شکنجے میں چلی گئیں، مسلمانوں میں قحط الرجال تھا، دین کو خانقاہوں اور درباروں تک محدود کیا جا رہا تھا، قادیانیت کا بیج بویا جا چکا تھا، جدید الحاد کی اساس پڑ چکی تھی، سوشلزم اور کمیونزم دنیا پر پنجے گاڑنے کی تیاری میں مصروف تھے۔ تب مولانا مودودی میدان عمل میں اترے اور اسلام کے خلاف چومکھی لڑائی میں ہر طرف سے ہونے والے حملہ آوروں کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے سید ابو العالیٰ مودودی کے خاندانی پس منظر پر بات کریں گے، اس کے بعد ان کی خدمات، تعلیمات، خطبات، تحریکات اور ان شخصیات کی بات بھی کریں گے کہ جنہوں نے سید کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ہم ان شخصیات کو موضوع بحث بھی لائیں گے کہ جو سید کی فکری تحریک سے متاثر ہو کر عالمی افق پر قطب نما کی طرح چمکیں۔ آپ کا خاندان مودودیہ خاندان کہلاتا ہے۔ یہ خاندان افغانستان کے علاقے چشت میں قیام پذیر تھا۔ مولانا مودودی کا خاندان 15ویں صدی عیسوی میں افغانستان سے بلوچستان کے علاقے پشین میں آیا۔ اسی خاندان کے ایک شاخ شاہ ابو العالیٰ جعفر مودودی جو 782 ہجری میں پیدا ہوئے اور 916 ہجری میں فوت ہوئے، شاہ ابو العالیٰ جعفر مودودی کا خاندان پشین سے ہندوستان آیا۔ ابو العالیٰ جعفر کرنال کے قصبے براس میں ٹھہرے اور سکندر لودھی کے دور حکومت میں کئی جہادی مارکوں میں حصہ لیا۔ وہاں سے یہ خاندان میرٹھ اور پھر شاہ عالم کے زمانے میں دلی آ گیا۔ یہ 18ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ سید مودودی کے والد سید احمد حسن 1855 میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1920 میں وفات پائی۔ سید احمد حسن برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم مسلم رہنما سر سید احمد خان کے بھانجے تھے۔ سید مودودی کی والدہ کا نام رقیہ بیگم تھا۔ سید احمد حسن اور سیدہ رقیہ بیگم کے ہاں 4 بیٹے ہوئے، ابو القاسم، ابو محمد، ابو الخیر اور ابو العالیٰ۔ سید احمد حسن نے اپنے بیٹے سید مودودی کا نام ان کے جد امجد شاہ ابو العالیٰ جعفر مودودی کے نام پر ابو العالیٰ رکھا۔ سید مودودی نے عربی فارسی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، جوانی میں صحافت سے منسلک ہوئے اور سہ روزہ اخبار مدینہ، تاج، مسلم اور الجمعیہ میں لکھتے رہے۔ اس دوران آپ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے اور دارالعلوم فتح پور دلی اور مدرسہ عالیہ عربیہ دلی سے علوم حدیث، فقہ اور ادب میں اسناد حاصل کی۔ 1928 میں سید مودودی حیدرآباد دکن چلے آئے۔ 30 سال کی عمر 1933 میں آپ نے اپنا رسالہ ترجمان القرآن شائع کیا۔ اس رسالے نے قلیل مدت میں اسلامی افکار و خیالات کا بہترین رسالہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1937 میں سید مودودی کی شادی محمودہ بیگم سے ہوئی۔ محمودہ بیگم دلی کے بخاری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ سیدہ محمودہ بیگم نے ہر لمحہ ہر لحظہ سید مودودی کے مشن میں ان کا ساتھ دیا۔ اسی دوران چودھری نیاز احمد کے ذریعے سے سید مودودی اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سید مودودی کی پٹھان کوٹ آمد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کہنے پر ہوئی تھی۔ یہاں دارالاسلام نامی ادارہ قائم کیا گیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وفات کے بعد سید مودودی لاہور منتقل ہو گئے اور ایک انقلابی اور فکری تحریک برپا کرنے کا راستہ اختیار فرمایا۔ اپنے رسالے ترجمان القرآن میں آپ نے ایک مضمون لکھا، ایک سال جماعت کی ضرورت۔ سنجیدہ حلقوں میں سید مودودی کے اس مضمون پر بحثیں چھڑ گئیں۔ آپ کے احباب نے آپ کو سال جماعت کی بنیاد رکھنے کی سوچ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں معاونت کی اور یوں 25 اور 26 اگست 1941
کو اسلامیہ پارک لاہور میں ایک مختصر سے اجتماع میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس اجتماع میں ہندوستان بھر سے 75 افراد نے شرکت کی۔ دوستوں کے مشورہ پر سید مودودی ایک بار پھر پٹھان کوٹ منتقل ہو گئے اور یہیں 1945 میں جماعت اسلامی کا پہلا اجتماعی عام ہوا جس میں 800 افراد نے شرکت کی۔ 1946 میں سید مودودی نے اپنی مارکۃ الاراء تصنیف تفہیم القرآن کی ابتدا کی۔ انہی دنوں میں ہندوؤں اور سکھوں کے ستائے ہوئے مسلمان دارالاسلام آنا شروع ہو گئے۔ مولانا مودودی نے 8,000 افراد کو بحفاظت پاکستان پہنچایا۔ اس کشمکش میں جماعت کا پہلا کارکن شہید بھی ہوا اور دارالاسلام پر حملہ بھی ہوا۔ بہت سے مسودات، یادداشتیں اور ریکارڈ ضائع ہو گیا۔ مولانا مودودی نے تمام مسلمانوں کو بحفاظت پاکستان بھیجنے کے بعد سب سے آخر میں ہجرت فرمائی اور پھر پاکستان کے قیام کے بعد مسلسل جماعت اسلامی اور اس کے کارکنان دل و جان سے پاکستان کی محبت میں ہمیشہ زندہ رہے اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن چونکہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پاکستان میں اسلامی نظام کی حامی تھی، اس لیے کبھی بھی حکمرانوں سے نہ بن پڑی اور اسی طرح شروع سے ہی فوج بھی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی رہی۔ لیکن مولانا مودودی یا جماعت اسلامی نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اسلام اور پاکستان کی خدمت کے بدلے میں ان کو مخالفت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ اسلام اور پاکستان کی خدمت میں مصروف عمل رہے۔ آپ نے دن رات اسلام کی خدمت کی۔ آپ نے عظیم تصانیف لکھی۔ آپ لکھتے رہے۔ سید نے قلم اٹھایا اور لکھا بھی ایسا کہ کفر و باطل کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات لکھ کر جدید سرمایہ دارانہ نظام پر کاری ضرب لگائی۔ اسلامی ریاست لکھ کر قائم ہونے والی نئی اسلامی ریاست کے خد و خال وضع کر دیے۔ خلافت و ملوکیت لکھی، خطبات آئے، مسائل جبر و قدر لکھا، معاشیات اسلام لکھی، اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر اسلام اور ضبط ولادت لکھی، الجہاد فی الاسلام لکھی۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا، مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی ہے۔ ہر ذی شعور مسلمان کو الجہاد فی الاسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انکار حدیث کے مسئلے نے سر اٹھایا تو سنت کی آئینی حیثیت لکھ کر منکرین حدیث کا منہ توڑ جواب دیا۔ تنقیحات، تعلیمات اور دینیات لکھی، رسالوں مسائل مرتب کیے، سود پر لکھا، پردہ پر لکھا، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی بیان کیے، حقوق الزوجین پر لکھا، کتاب الصوم لکھی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو متکلم اسلام قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ یورپ سے الحاد و دہریت کا جو سیلاب ہندوستان میں آیا ہے، قدرت نے اس کے سامنے بند باندھنے کا انتظام مولانا مودودی کے مقدس اور پاک تینت ہاتھوں سے کروایا ہے، جو یورپ کے قدیم و جدید خیالات سے بھی آگاہ ہے اور قرآن و سنت کا بھی گہرا اور واضح علم رکھتا ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے فرمایا، مولانا مودودی گلشن حق کے ان لالا سنبل میں سے ہیں جن کی خوشبو سدا بہار ہے۔ یہ خوشبو ہمیشہ متعفن باطل کو مغلوب کر کے طالبان حق کے دل و دماغ کو معطر کرتی رہتی ہے اور اس خوشبو کو کبھی فنا نہیں۔ شورش کشمیری نے فرمایا تھا کہ مولانا مودودی جس مقام پر کھڑے ہیں، اب امتداد زمانہ بھی انہیں اس مقام سے اتارنے پر قادر نہیں ہے۔ نہ ان کی علمی وجاہت اور دینی شہامت اتنی ارزاں ہے کہ کوئی انہیں کانچ کی شیشیاں سمجھ کر توڑ سکے۔ نادان ان پر بہتان تراشیاں کر کے اپنے اعمال کو گندہ نہ کر لیں۔ ایک بروہی نے لکھا، آج پاکستان کے سب سے عظیم انسان مولانا مودودی ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی اور مولانا قاری محمد طیب نے مولانا مودودی کو اسلامی اجتماعیات کا بہترین لیڈر مانا۔ مصر کے علماء ہوں یا عرب کے، شام و لبنان کے علماء ہوں یا ترک، خود یورپ کے اسکالرز سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے مولانا مودودی کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا با اثر عالم دین مانا۔ ولفریڈ کینٹویل سمتھ لکھتا ہے، مودودی از دا موسٹ سسٹمیٹک تھنکر آف ماڈرن اسلام۔ مولانا مودودی کی کتابوں کا ترجمہ دنیا کی 170 سے زائد بڑی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ 1953 میں سید نے قادیانی مسئلہ کے نام سے کتاب لکھی تو حکومت پاکستان نے انہیں گرفتار کر لیا۔ پھر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں فوجی عدالت کے ذریعے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ فوجی عدالت کے اس فیصلے نے دنیائے اسلام کو بے قرار کر دیا۔ دنیائے اسلام تڑپ اٹھی۔ مصر میں اخوان المسلمون کے رہنما حسن الحزیبی، کابل سے علامہ نور المشائخ المجددی، فلسطین کے مفتی اعظم محمد الحسینی، الغرض عرب، الجزائر، انڈونیشیا سے لے کر دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں افراد نے حکومت پاکستان کو خطوط لکھے، مظاہرے شروع ہو گئے۔ آخر حکومت پاکستان کو ان کی سزائے موت کو ختم کرنا پڑا اور پھر وقت نے دیکھا کہ 1973 کے دستور پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دے کر ہمیشہ کے لیے انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ 1958 میں ایوب خان نے آپ کی کتاب ضبط ولادت پر پابندی لگا دی۔ اسی دور میں انکار حدیث کا فتنہ حکومتی سرپرستی میں شروع ہوا تو مولانا مودودی نے عدالت میں ثابت کیا کہ حدیث قرآن کی طرح اسلامی قانون کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے انہی دنوں ترجمان القرآن کا منصب رسالت نمبر شائع کیا۔
انہی دنوں سنت کی آئینی حیثیت لکھی۔ 1963 میں حکومت نے جماعت اسلامی کے جلسے پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ 25 اکتوبر 1963 کو لاہور کے بھاٹی دروازے کے سامنے جلسے میں جیسے ہی مولانا مودودی نے تقریر شروع کی تو فائرنگ شروع ہو گئی۔ سب نے کہا مولانا بیٹھ جائیے، آپ نے تاریخی جملہ بولا تھا اگر آج میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا۔ آخر ایوب خان کو جماعت اسلامی کی حیثیت ماننا پڑی۔ ایوب خان نے مولانا مودودی کو دعوت دی اور بڑی بڑی پیشکشیں کیں کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں، دھمکیاں لگائیں، لیکن مولانا ڈٹے رہے۔ اس پر ایوب نے کہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک مولوی کا سیاست سے کیا تعلق۔ اس پر سید نے تاریخی جملہ بولا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جرنیل کا سیاست سے کیا تعلق۔ مولانا مودودی آمرانہ سوچ کے خلاف تھے، یہی وجہ ہے کہ صدارتی انتخابات میں جماعت اسلامی نے قائد اعظم کی بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اور ایوب خان کی مخالفت مول لی۔ اس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ اور ہر چیز کا مالک ہے، اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، خدا کی ملک ہے۔ تمہارے ہاتھ اپنے نہیں، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عضو تمہارا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو تم جوتتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری نہیں۔ ہر چیز خدا کی ملک ہے اور خدا کی طرف سے عطیے کے طور پر تمہیں ملی۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے اور فلاں چیز میری ہے؟ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہو تو دھوکہ بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تمہیں ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر بھی مالک کے منشا کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہے کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہے۔ لہذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب کی ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لو گے تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر کھلائے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہو تو ہوا کرے، تمہیں کیوں غم ہو؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے